السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے اولاد اور اپنی فیملی کی بات کو بہت توجہ سے سنتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور کس قدر مصروف ان کی زندگی، کبھی عبادات میں، کبھی لوگوں کے ساتھ، ہر وقت کبھی ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی فیملی کے لیے وقت نکالتے ہیں اور ان کو توجہ دیتے ہیں۔ اور یہی چیز ہمیں آپ کے طرز عمل سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ہیڈ آف دا فیملی، مرد حضرات میں سے کوئی کسی بھی پوزیشن پر پہنچ جائے، کتنے بھی مصروف کیوں نہ ہوں، لیکن اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو توجہ بھی دینا چاہیے اور ان کے پرابلمز بھی سالو کرنے چاہیے اور سننے بھی چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بچوں کو پکارا کرتے تھے پیار کا نام لے کر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی تھی زینب، جو آپ کے پہلے شوہر سے تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور آپ ان کے ساتھ کھیلتے اور پیار سے آپ ان کو بار بار پکارتے، یا زوینب، یا زوینب، یعنی جیسے نک نیمز ہوتے ہیں بچوں کے، تو اس طرح آپ ان کو پیار کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اسی طرح بیٹیوں کے ساتھ جب تک وہ پاس ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں بالغ ہو جائیں اور وہ ان کے ساتھ اس وقت تک حسن سلوک کرتا رہے جب تک کہ وہ اس کے ساتھ رہیں، یعنی ان کی شادی نہ ہو جائے یا وہ شخص ان کے ساتھ رہے، تو وہ ضرور اسے جنت میں داخل کریں گی۔ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کے ساتھ رہتی ہیں، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ بیٹیوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ شخص اگر اس کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو وہ اس کو جنت میں داخل کریں گی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بیٹی کے گھر کا پانی جو ہے وہ بھی نہیں پی سکتے، اور کسی طرح سے بیٹی کے گھر جا ہی نہیں سکتے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے خود سے رسم و رواج بنائے ہوئے ہیں، اور اسلام میں ہمیں ان چیزوں میں سے کسی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ملتی۔ پھر آپ دیکھیے کہ بیٹی کی رضامندی جو ہے وہ لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے، یعنی شادی کے وقت بیٹی سے یا لڑکی سے پوچھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کی رضامندی سے ہی شادی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد شادی کے بعد جب وہ بیٹی گھر آئے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں پایا کہ وہ اپنی عادات، چال چلن، بات چیت میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں، یعنی وہ صرف صورت میں نہیں بلکہ چال چلن میں، اخلاق میں، بات چیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھیں۔ اور جب وہ آپ کے ہاں آتی تو آپ اٹھ کر ان کی طرف بڑھتے، یعنی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑتے، بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ اسی طرح جب آپ ان کے گھر جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کے ساتھ، آپ سے ملتی، آپ کی طرف آتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، بوسہ دیتی اور پھر اپنی جگہ بٹھا دیا کرتی تھیں۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت باپ بیٹی کا ایک رشتہ ہمیں ملتا ہے کہ جس میں بہت زیادہ محبت ہے، کیئر ہے، اور یعنی اچھے جذبات پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صرف بیٹیوں سے ہی نہیں بلکہ بیٹیوں کی بیٹیوں سے بھی آپ محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ حضرت امامہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی تھیں، ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو وہ آپ کے کندھے پر بیٹھی ہوئی تھیں، یعنی ہو سکتا ہے نا کہ جیسے بچوں کو نارملی کیا کرتے ہیں لوگ، یوں شولڈرز پہ بٹھا لیتے ہیں یا گردن پہ بٹھا لیتے ہیں، تو اس طرح سے ان کو سیر وغیرہ بھی کروائی جاتی ہے۔ آج کل تو آپ دیکھیں کہ سٹرولرز آ گئی ہیں اور کار سیٹس آ گئی ہیں، تو وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن پہلے لوگ جو ہیں خود اٹھاتے تھے، خود بٹھاتے تھے، اور فزیکل ٹچ جو تھا وہ بڑا ضروری تھا۔ اور اب بھی دیکھیے کہ بچوں کے ساتھ کلوزنس کے لیے، ان کی محبت کے لیے فزیکل ٹچ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ بہرحال تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ان کو کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، اور آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھ نہیں رہے تھے، اور آپ کے کندھے پہ ایک بچی ہے۔ تو اب آپ جب رکوع میں جاتے تو انہیں نیچے اتار دیتے، جب کھڑے ہو جاتے تو پھر ان کو بٹھا لیا کرتے تھے، اور ساری نماز آپ نے اسی طرح پڑھائی۔
تو بہترین نمونہ ہمیں ملتا ہے۔ تو ایک مرد خواہ کسی بھی پوزیشن پر پہنچ جائے، چاہے وہ امام ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ اپنے گھر والوں سے غافل نہ ہو اور انہیں محبتیں بانٹنے سے غافل نہ ہو۔ یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پروگرام کے سلسلے کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔